اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی معرفت کے بعد اس کے دین کے احکام کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نماز کے سلسلے میں گفتگو کر چکے، کچھ موضوعات کے سلسلے میں مقدمات نماز ہے، اذان و اقامت ہے، واجبات نماز کے سلسلے میں بتا چکے۔ کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو رکن ہوتے ہیں، یعنی چاہے ہم بھولیں ان کو، اگر وہ گئے تو نماز چلی گئی۔ 5 رکن ہوتے ہیں واجبات نماز میں اور 5 غیر رکن ہوتے ہیں۔ غیر رکن کو اگر بھولتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مبطلات نماز کے سلسلے میں گفتگو کی، اور آج کی گفتگو ہماری سجدہ سہو اور نماز احتیاط کے سلسلے میں ہے۔ یہ سجدہ سہو اور نماز احتیاط وہی علاج ہیں جو ہم نے کہا کہ اگر انسان واجبات نماز میں سے وہ چیزیں جو رکن نہیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے تو ان کا علاج کیا ہے۔ 2 علاج یہ ہیں، اور بھی علاج ہیں جو تفصیل سے جب کبھی انسان کو پیش آئے تو وہ علماء سے دریافت کر لے، لیکن 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک سجدہ سہو، بھول کی وجہ سے جو سجدہ واجب ہوتا ہے، اور ایک نماز احتیاط، یعنی ایک طرح کی نماز ہے جو احتیاط کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو۔ اس نماز کو صحیح کرنے کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے نماز احتیاط۔ سجدہ سہو کے میننگ کیا ہیں؟ سجدہ سہو کے میننگ ہے بھولنا، کسی چیز کا فراموش کر دینا، کسی چیز کا ذہن سے نکل جانا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سجدے میں گئے، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھول گئے اور دوسری رکعت پڑھ لی، رکوع میں چلے گئے، ختم ہو گیا، کوئی علاج نہیں۔ لاسٹ میں جا کے آپ کو ایک علاج ہے۔ اگر پہلے یاد آ جاتا، رکوع سے پہلے یاد آ جاتا تو علاج تھا کہ آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ کے سجدہ کیجئے اور پھر نماز کو کنٹینیو کیجئے۔ لیکن یاد نہیں آیا، بھول گئے ایک سجدہ، یا تشہد بھول گئے، دوسری رکعت میں تشہد بھول گئے، تو سجدہ واجب، یعنی کوئی چیز بھولے سے ہم نے ایسی کر لی کہ جس کا علاج ہے، اس کی وجہ سے جو سجدہ واجب ہوتا ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی بھولنے کے علاج کا سجدہ۔ یہ کب کب ہے؟ بھول کر آپ نماز میں بول دیں۔ پہلی جگہ جب بھول گئے اور نماز میں کوئی بول دیا، اور ایسا نہیں بولا کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہے، تھوڑا بول گیا، روک لے اپنے آپ کو تو نماز پھر کنٹینیو کر لے، لیکن بعد میں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو۔ دوسری جگہ جہاں سلام نہیں پڑھنا تھا نماز میں، مثال کے طور پر ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، لیکن دوسری رکعت میں تشہد کے بعد میں نے سلام پڑھ لیا۔ سلام پڑھنے کی جگہ تو ہے نہیں، وہ سلام پڑھنے کی جگہ نہیں، میں نے بھولے سے پڑھ لیا تو اب مجھے یاد آیا تو اب میں نماز کو کنٹینیو کر لوں گا۔ نماز کے بعد یہ بھولے سے جو سلام پڑھ دیا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو کروں گا۔ یا تیسرا کیا ہے؟ تشہد بھول گیا میں، جیسے کہ میں نے فار ایگزامپل ابھی بیان کیا، تشہد ہی بھول گیا، دوسری رکعت میں پڑھنا چاہیے تھا مجھے، لیکن کھڑا ہو گیا، رکوع میں، تیسری میں، چوتھی پڑھ ڈالی، پھر یاد آیا ارے میں نے دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھا۔ تو یہ تشہد جو آپ بھولے تو اس کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑے گا۔ چوتھا
کیا ہے؟ جب 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک ہو کہ 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت پڑھی ہے، یا شک کرے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 6 پڑھی ہیں، یعنی کیا مطلب 4 اور 4 سے زیادہ میں شک ہونے لگے، خدا نخواستہ کسی کو دوسرے سجدے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا میں، 4 رکعتی میں دوسرے سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے میں نے 4 پڑھی یا 5، 4 پڑھی یا 6 پڑھ ڈالی خدا نخواستہ، اگر اس شک کا میں کوئی علاج، کوئی سوچ کر، کوئی مائنڈ میں اس کو صحیح نہیں کر پایا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اس اپنی نماز کو ختم کروں گا، سجدہ سہو نماز کے بعد کروں گا۔ 5واں مقام جہاں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتہ میں نے کیا غلطی کی، بالکل میرے لیے پتہ نہیں کہ تشہد بولا یا سلام یا کیا، لیکن مجھے یہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہو گئی نماز میں، ایسی کمی جو ارکان میں سے نہیں ہے، یہ دھیان رہے، ایسی کمی ہو گئی مجھے، یہ احتمال میں دے رہا ہوں، مائنڈ میں میرے یہ بات آ رہی ہے، اگرچہ مجھے پتہ نہیں کیا کمی ہوئی لیکن مائنڈ میں میرا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی ہو گئی، تو اللہ کہتا ہے سجدہ سہو کر لو۔ یہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے سجدہ سہو کیا کیسے جاتا ہے، کیسے کروں میں؟ جب میری نماز مکمل ہو گئی، سلام کہہ چکا، تو اب میں قبلے سے اپنے آپ کو نہیں ہٹاؤں گا، قبلے ہی کی طرف رہوں گا، جس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے اس کو سوچوں گا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کو میں قضا نہیں کر سکتا، لیکن کچھ غلطیاں ایسی جن کی قضا کر سکتا، مثلا بھولا ہوا تشہد اس کو میں پڑھ سکتا ہوں، بھولا ہوا سجدہ اس کو کر سکتا ہوں، تو جو چیز میں کر سکتا ہوں نماز کے بعد اس کو پہلے کروں گا۔ سجدہ تشہد بھولا تھا، پہلے تشہد کی قضا کروں گا، پڑھوں گا اس تشہد کو، صرف تشہد کو، اور کوئی چیز نہیں، اس کے ساتھ سلام نہیں، صرف تشہد۔ صرف سجدہ بھولا تھا، پہلے سجدے کی قضا کروں گا، پھر اس کے بعد نیت کروں گا کہ تشہد کے بھولنے کی وجہ سے یا سجدے کے بھولنے کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے جو میرے اوپر سجدہ واجب ہوا ہے اس کو انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور سجدے میں جاؤں گا۔ سجدے کی ایک مستحب دعا ہے، بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مستحب دعا ہے، اسے پڑھنا بہتر ہے اس سجدے میں۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہی ذکر جو نماز میں پڑھتا ہے وہی پڑھ لے، ایک سجدہ کروں گا بیٹھ جاؤں گا، پھر دوسرا سجدہ کروں گا، بیٹھ کے تشہد سلام پڑھوں گا اور نماز میری صحیح ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ دوبارہ سے میں دہراتا ہوں مختصر لفظوں میں، نماز ختم کرنے کے بعد جو غلطی ہوئی ہے، جو بھول ہوئی ہے، اگر اس کو میں انجام دے سکتا ہوں تو پہلے اس غلطی کو بجا لاؤں گا، قضا اس کی بجا لاؤں گا، جیسے بھولا ہوا سجدہ، بھولا ہوا تشہد۔ اس کے بعد نیت کروں گا سجدہ سہو، بھولے ہوئے چیز کی وجہ سے سجدہ کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اور فوراً سجدے میں جاؤں گا، سجدگاہ پہ ہی سر ایسی جگہ پہ ہی رکھوں گا جہاں سجدہ ہو سکتا ہے، اور پورے 7 اعضاء ٹیکنے چاہیے، یہ نہیں کہ 7 اعضاء نہ کہ انگلی، ہاتھ، گھٹنا، سب یہ پیشانی ٹکنا چاہیے زمین پر، اور پھر سجدے کی دعا پڑھ کے لاسٹ میں تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کر دوں گا تو میری نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ سجدہ سہو ہے۔ کبھی کبھی انسان پر نماز احتیاط واجب ہوتی ہے۔ نماز احتیاط کب واجب ہوتی ہے؟ جب رکعتوں میں انسان کو شک ہوتا ہے، تو کبھی کبھی نماز احتیاط واجب ہوتی ہے۔ جتنی رکعتوں کے حساب سے بتایا گیا ہے کتابوں میں، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جتنی رکعتیں واجب ہوں گی آپ کی شک ہونے کی وجہ سے اتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نماز ختم کرنے کے بعد۔
نماز ختم کرنے کے بعد آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، نیت کریں گے نماز احتیاط، اگر 1 رکعت واجب ہوئی ہے تو 1 رکعت، 2 رکعت واجب ہوئی ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، زبان پر نیت نہیں لانی، مائنڈ میں ہی سوچنا ہے، پھر نماز شروع کر کے سورہ حمد صرف پڑھیں گے، باقی نماز اس کا طریقہ جیسے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے وہی طریقہ ہے، 1 رکعت ہے تو 1 رکعت، 2 رکعت ہے تو 2 رکعت، قنوت اس میں نہیں ہوتا، دوسرا سورہ اس میں نہیں ہوتا، بقیہ پوری نماز ویسے ہی جیسے نارمل پڑھتے ہیں، سورہ حمد صرف پڑھا جاتا ہے اور لاسٹ میں تشہد اور سلام پر اپنی نماز ختم کر دیتے ہیں۔ بس 2 نقطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، نیت مائنڈ میں ہی ہونا چاہیے، زبان پر نہیں لانا چاہیے، اور دوسرا سورہ اور قنوت اس نماز میں نہیں ہے، باقی پورا طریقہ صبح کی یا ظہر کی دوسری نمازوں کی طرح ہے۔ تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں غلطیوں کرنے سے محفوظ رکھے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلطیوں کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔